یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ امام اور مقتدی کا اگر ایک ہی عقیدہ ہو، دونوں ایک ہی طبقے کے ہوں، اگر مسائل میں اختلاف ہے، جب تک صلح نہیں ہوگا تب تک نماز نہیں ہوگی مقتدی کی امام کے پیچھے. تو پھر جس امام اور مقتدی کا عقیدہ ہی الگ ہو، اس کی نماز ایک دوسرے کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بریلوی ہوں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. میں ایک مسلمان ہوں، اور دین کی صحیح باتیں پہنچانا، عوام تک دین کے صحیح مسئلے اور مسائل کو پہنچانا میرا فرض ہے. بطور مسلمان اگر اللہ رب العزت نے مجھے علم دیا ہے تو اس کا مجھے صحیح استعمال کرنا ہے، صحیح مسئلے صحیح مسائل لوگوں میں پہنچانا ہے. اللہ رب العزت سورہ یاسین آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین. ترجمہ، اور ہمارا کام تھا صاف صاف پہنچا دینا. تو اللہ رب العزت نے جسے علم دیا ہے وہ لوگوں میں عام کرے، ورنہ وہ ظالم ہے، ظلم کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر. نفرت کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں کرتی ہے. نفرت کبھی کسی کا بھلا نہیں کرتی ہے. محبت اپنی جگہ ہے، عقیدت اپنی جگہ ہے، ایمان اپنی جگہ ہے. مگر یاد رکھیں کہ جس کا ایمان اور عقیدہ ہی نہیں ہے، جس کا ایمان اور عقیدہ ہی درست نہیں ہے، پھر اس سے کتنی بھی محبت کر لو وہ مسلمان نہیں ہے. اور اس کی محبت میں آپ تو اپنے ایمان اور عقیدے سے مت جائیے. آپ تو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیے. آپ کے اپنے ایمان اور عقیدے کے آپ ذمہ دار ہیں، اپنے اعمال کے آپ ذمہ دار ہیں، نہ کہ دوسروں کے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسرا کیا کر رہا تھا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے تھے. ہاں، اگر آپ کے پاس علم ہے دوسرا غلط کر رہا ہے تو آپ پہ یہ فرض ہے کہ اسے بتائیں بھائی یہ کام غلط ہے، بہن یہ کام غلط ہے. یا اگر کوئی بزرگ ہے تو آپ اس سے یہ فرمائیں کہ حضرت یہ بات غلط ہے. مگر اگر کوئی صحیح ہے اور آپ غلط ہیں تو آپ کو توبہ کرنی چاہیے. اسے کہتے ہیں اسلام، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں عقیدہ. کچھ لوگ کہتے ہیں فرقے فرقے میں پڑھ کے ہم برباد ہو گئے. ارے فرقے میں پڑھنے کو کہہ کون رہا ہے؟ توبہ کرو. ایک